بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عمران خان صاحب کی خود نوشت جو ہے اس کی چھٹی قسط ہے، میرے خیال چھٹی ہے مگر غلطی نہیں لگ رہی۔ آج پھر یہ ہوا، تاخیر بہت ہو گئی لیکن انشاءاللہ آج سے نہیں ہوگی تاخیر۔ اس کو ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا، وہ نہیں کام کر سکا، وہ انٹرنیٹ کا بھی پرابلم تھا، اور وہ صاحب روزے کے وقت میں کام بھی نہیں کرتے تھے۔ صبح ہم کرتے تھے ریکارڈنگ، اب لیٹ نائٹ ریکارڈنگ کریں گے، اور وہ انشاءاللہ لیٹ نائٹ تو نہیں، 20 لاکھ کے بعد 11-12 بجے کر دیا کریں گے، تو تاکہ وہ اس کو پہ کام کرنا ہوتا ہے، تصاویر ڈھونڈنی ہوتی ہے، اس کے لیے موضوع ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تصاویر کی۔ خان صاحب لکھتے ہیں، اب بھی بنیاد پرستی اختیار کرنے والے نوجوانوں سے نالاں اشرافیہ کو ادراک نہیں کہ وہ مختلف تعلیمی نصابوں اور نظاموں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات کو جنم دیا ہے۔ ایک طرف لوگ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ایک دور دراز مدرسے میں جہاں استاد کو 5000 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ وہ اپنا کئی سو سال پرانا نصاب پڑھایا جاتا ہے جس کا دور حاضر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بچے تو وہی ہیں۔ ایسے مدارس میں نے دیکھے ہیں، اسلام آباد میں ایک ایسا مدرسہ تھا، وہ مولانا فوت ہو گئے، امید ہے اب بھی ویسے ہی چل رہا ہوگا، 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے، اپنی زمین بیچ بیچ کے گزارا کرتے رہے ساری عمر، اور ان کے بچے اسلام آباد بورڈ کی 10 ٹاپ پوزیشنوں میں سے 6-7 لے جاتے تھے، حالانکہ وہ درس نظامی بھی پڑھتے تھے اور میٹرک کا کورس بھی پڑھتے تھے۔ بجا طور پر مدارس میں اصلاح کی بات کی جاتی ہے، لیکن عام آدمی کے نقطہ نظر سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی۔ اس پہلو پر وہ غور ہی نہیں کرتے کہ یہ مدارس بے شمار غریب بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے جو تعلیم کا واحد ذریعہ ہیں۔ عوام کا احساس یہ ہے کہ وہ ایک اجنبی ثقافت کی نمائندگی کرنے اور استعمار کے ورثوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ عالمی اشرافیہ کی تخلیق کا تصور مختلف ممالک میں مسلسل اور دائمی مداخلت کے مترادف ہے۔ پھر سنیے یہ فکرہ، عالمی اشرافیہ کی تخلیق کا تصور مختلف ممالک میں مسلسل اور دائمی مداخلت کے مترادف ہے، یعنی ایک عالمی اشرافیہ ہو جو باہم جڑی ہوئی اور غریبوں کا خون پیتی ہو۔ زمینی استعماری قبضے کی جگہ اب ثقافتی استعمار نے لے لی ہے۔ مصنف ٹائٹس برکھارڈ اپنی کتاب فیض شہر اسلام، فیض سٹی آف اسلام، مراکش میں ہے، یہ اس مسئلے کی نشاندہی بانداز دیگر کرتا ہے۔ مراکش کے اس تاریخی دیار میں 30 کے عشرے میں وہ مقیم رہا، 1930 کے عشرے میں، ربع صدی کے بعد جب وہاں سے گزرا تو اس نے لکھا، اس وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جن مردوں کی جوانی تبدیلی کے دست برد سے محفوظ روایتی ماحول میں گزری تھی، آج وہ اپنے خاندانوں کے سربراہ تھے۔ ان میں سے بہت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ جس تخلیقی وفور نے مسجد قرطبہ اور الحمرا کو جنم دیا تھا، وہ یورپی اقتدار کے ذریعے متعارف ہونے والی تمام اہم تبدیلیوں سے کہیں بڑھ کر زندہ اور اصلی محسوس ہوتا ہے۔ اقبال کی نظم پڑھیے، مسجد قرطبہ، تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ اور وہ جو اسپانیہ پہ ان کی اور نظم ہے، اسپانیہ تو خون مسلمان کا می ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں تیری باد سحر میں، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے بھی حرارت میرے خون جگر میں، چمکتی تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ کمر میں۔ اس وقت سے لے کر اب تک بہرحال ایک نسل بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی، جسے بچپن ہی سے یورپ کی بے پناہ خیرہ کن قوت نے اندھا کر دیا ہے، جسے حکمت عملی کے تحت یورپی اسکولوں میں تعلیم دلوائی گئی، جس کے باوصف ان کے انداز میں ناقابل عبور احساس برتری نے پنجے گاڑ لیے۔ اب وراثت میں منتقل ہونے والی روایتی زندگی
جو اپنی تمام تر تنگ دامنی کے باوجود اپنے اندر دائمی اطمینان کا خزانہ رکھتی تھی، جدید یورپی طرز حیات جو واضح طور پر غالب ہے، جس کا مطمع نظر صرف مادی منفعت کا حصول ہے اور مادی برتری کا، ہر اس چیز کی تجلیل کی جاتی ہے تقدیس جس سے وابستہ ہو، پھر ان دونوں میں ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ یہ شاندار لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جو اب موت کی جانب رواں ہیں، انہیں باہر سے مغلوب کر لیا گیا مگر اندر سے وہ آزاد ہی رہے۔ وہ لوگ جو اپنے اخلاقی اقدار پر قائم رہے، جدیدیت کے خاصے مخالف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ماڈرن ہونے چاہیے مگر نکال نہیں ہونے چاہیے، سائنسی ترقی ہونی چاہیے، علمی ترقی ہونی چاہیے، ایجادات میں ترقی ہونی چاہیے، زندگی کو جدید بنانا چاہیے، مگر اخلاقی اقدار سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف نوجوان نسل یہ وہ لکھ رہے ہیں اپنا برکھارڈ، ٹائٹس برکھارڈ، یہ شاندار لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جب موت کی جانب رواں ہیں، انہیں باہر سے مغلوب کر لیا گیا مگر اندر سے وہ آزاد تھی رہی۔ یہ مراکش کے قدیم خاندانوں کا ذکر ہے، فیض شہر کا۔ نوجوان نسل ہے، دوسری طرف نوجوان نسل ہے جس نے مراکش کی آزادی جیت کر چند برس پہلے خارجی طور پر ایک فتح تو حاصل کر لی تھی، لیکن اب اندرونی طور پر تباہی کے خطرے سے دوچار ہے۔ جھٹکا 1971 میں لگا۔ 1977 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی جو خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود مغربی پاکستان میں دوسروں سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والے بھٹو نے اس جماعت کی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، فوجی حکمران یحییٰ خان کی مدد سے۔ کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی۔ مشرقی پاکستان میں بغاوت کی لہر اٹھی کہ مغربی پاکستان ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یحییٰ خان نے اختلاف کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے مشرقی پاکستان میں فوج اتار دی، وہی فوج جس کی نگرانی میں بالغ رائے دہی پر منصفانہ الیکشن ہوا تھا۔ اب کیوں نہیں ہو سکتا منصفانہ الیکشن؟ جنرل کاکڑ نے کرا دیا تھا نا منصفانہ الیکشن 93 میں۔ مشرقی پاکستان میں فوج ایسی عزت اور وقار انہیں نصیب ہے کہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ امریکیوں نے ان سے کا اشارہ کیا کہ قبضہ کر لو اقتدار پہ، ایٹمی پروگرام پہ سمجھوتا کرو، نگرانی وغیرہ کو ختم نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ محترم بے نظیر بھٹو نے انہیں پیشکش کی ایکسٹینشن کی، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع ہوئی تو بھٹو کراچی کے ہوائی اڈے پر اترے اور کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ نتائج تباہ کن تھے، ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے اور لاکھوں نے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ میں پاکستان کی انڈر 90 کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈھاکہ سے آنے والی آخری پرواز میں واپس آیا۔ جب ہم وہاں کھیل رہے تھے تو نہ صرف تماشائیوں بلکہ مقابل کھلاڑیوں میں بھی مخاصمت کے جذبات آشکار تھے۔ مشرقی پاکستان کی ٹیم کے کپتان اشرف الحق نے جو بعد میں میرا دوست بنا، ایک دن رات کے کھانے پر مجھے ان تلخ احساسات کے بارے میں بتایا جو اب چاروں طرف جھلک رہے تھے۔ اس نے کہا مجھے ایسے لوگ پاکستان سے وابستہ رہنے، میرے جیسے لوگ، اشرف الحق نے کہا پاکستان سے وابستہ رہنے کے خواہش مند ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں ورنہ آزادی کی تحریک اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ ہمیں تو حالات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ مغربی پاکستان کے پریس پر سنسر کا نتیجہ تھا۔ اس کے باوجود اب پھر وہی سنسر ہے، اس کے باوجود مجھے اور میرے دوستوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ پے در پے مغربی پاکستان میں تباہ کن غلطیوں کا ارتکاب، بھارت کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی نے جو اب ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، فیصلہ کیا کہ باغیوں کی مدد کی جائے۔ 1965 کی جنگ کے برعکس اب کی بار آسانی سے ہم ہار گئے۔ ڈھاکہ میں ہماری فوج نے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کیے اور 90,000 افراد کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ ہمارا وطن 2 حصوں میں بٹا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ نہرو قائد اعظم کے تصور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم رہے مگر اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ نہرو نے کہا تھا شبنم کے اولین
سورج کی اولین کرنوں کی طرح جو شبنم کو تحلیل کر دیتی ہیں، پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کشمیر پہ قبضہ بھی اسی لیے کیا، مگر کچھ نہ کر سکا، اس لیے قائد اعظم موجود تھے، لیاقت علی خان موجود تھے۔ پھر ان کی بیٹی نے، نہرو قائد اعظم کا تصور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم رہے، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ان کی بیٹی نے باپ سے کہیں بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ پاکستان اس تصور کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا کہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کا گھر ہے۔ 1971 کی تباہ کن شکست اور توہین کے بعد ہماری فوج کے دلوں میں جس کی تلخ یادیں زندہ ہیں، اب یہ محض مغربی پاکستانیوں کا وطن ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک بات، جو لوگ میں پروگرام دیکھتے رہے ہیں سنو ٹی وی پہ اور 92 ٹی وی پہ، میں نے کہا تھا ایک دن بنگلہ دیش پلٹ کر آئے گا اور پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات استوار ہوگا۔ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، میں نے ان سے کہا یہی بات میں ایران کے بارے میں کہی تھی، اس وقت بھی لوگ مجھ پہ ہنستے تھے، یہی ترکی کے بارے میں کہی تھی، اس وقت بھی لوگ ہنستے تھے، یہی افغانستان کے بارے میں کہی تھی۔ دیہات اور قصبات کا کلچر کبھی نہیں بدلتا، اندر جو ایمان ہے وہ باقی رہتا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے سے نفرت نہیں کر سکتے جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بھی افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات ایک دن ٹھیک ہوں گے۔ 3 برس بعد 1974 میں اشرف الحق سے دوبارہ ملاقات ہوئی، جو اب کیپٹن بن چکے تھے ظاہر ہے۔ 1971 کے ہنگامہ میں مرنے والوں کی جو تعداد اس نے بتائی، اس پر مجھے دھچکا لگا۔ دونوں طرف سے بتائے گئے اعداد و شمار مختلف ہیں، تصدیق کرنا ممکن نہیں۔ قرینِ قیاس یہی ہے کہ لاکھوں مرے اور ان سے زیادہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ اب تک برطانیہ اور بھارت کے لوگوں سے میں بحث کرتا آیا تھا کہ سب پراپیگنڈا ہے پاکستان اور اس کی فوج کے خلاف۔ اشرف الحق کی باتیں سننے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سرکاری پراپیگنڈے پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کرکٹ کی زندگی کا آغاز تھا 1971 کے موسم گرما میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی طرف سے میں نے پہلا میچ کھیلا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ یہ سنسر زدہ اخبارات اور سرکاری ٹی وی سے دور پہلی بار عالمی پریس تک رسائی ہوئی۔ ایک طرف پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کا منظر، دوسری طرف ہم سے منسوب قتل عام، بے پناہ صدمہ تھا۔ افواج اور حکومت ہمیں بتاتے رہے کہ آخری سانس تک لڑیں گے۔ شکست سے 24 گھنٹے قبل میرے قبیلے کے جنرل نیازی نے BBC کو انٹرویو دیا کہ آخری آدمی تک وہ مقابلہ کریں گے۔ آپ نے غور کیا میرے قبیلے کا لکھا ہے اس کو، یعنی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ نیازیوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور کوثر نیازی بھی پیدا ہوئے تھے اس میں۔ ملک کے مستقبل پر اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ دوسروں کے ذریعے میں نے بھی سرکاری پراپیگنڈے پر یقین کر لیا تھا کہ مقابل جنگجو، دہشت گرد اور بھارت کی پشت پناہی سے بروئے کار آنے والے باغی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم انہیں بھارت کا ایجنٹ ہی سمجھتے تھے۔ یہی اصطلاحات اب قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے بارے میں برتی جاتی ہیں۔ تب بھی مسئلے کی جڑ سے، یہ دیکھیے 2011 میں لکھا ہے انہوں نے، تب بھی مسئلے کی جڑ سے نمٹنے کی بجائے ہم مرض کی علامتوں سے برسر جنگ رہے۔ ہم پاکستانی عوام کی امنگوں کا ادراک کر سکے، نہ ان امنگوں کا احترام۔ اس دکھ سے کئی سال مجھے گزرنا پڑا کہ غیر ملکی میرے وطن کے بارے میں کس طرح سوچتے اور کیا رائے رکھتے ہیں۔ گھر سے بہت دور میں ایک ڈراؤنے خواب سے جاگ اٹھا تھا، اکیلا یکسر تنہا اور غیر محفوظ۔ پہلی بار لوگوں کا سامنا کرنے میں مجھے دشواری تھی۔ میچ ختم ہونے کے بعد میں وہیں رکا رہا کہ گرامر اسکول میں اپنی تعلیم مکمل کروں۔ مقامی لوگوں میں کوئی دوست بنانا مشکل نظر آیا، تقریباً ناممکن۔ البتہ رشتے کے بھائیوں اور اسکول کے بعد ساتھیوں سے تعلق گہرا تھا۔ کسی بھی وقت دوسرے گھروں میں ہم جا پہنچتے، ایک دوسرے کے گھروں میں ہم جا پہنچتے تک تعلقات گہرے اور سچے تھے، چنانچہ ہر طرح کے حسد اور تلخی سے محفوظ۔ مشکل مگر یہ تھی کہ زیادہ وقت اجنبیوں میں گزرتا، ان کے انداز مختلف، جینے کا ڈھنگ مختلف۔ میں ایک مربوط خاندان میں پلا بڑھا تھا جس میں سب ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے۔ انگلینڈ میں ایسی کوئی پائیدار دوستی تب قائم نہ ہو سکی جیسی کہ پاکستان میں تھی۔ ماہ و سال گزرنے کے بعد البتہ معاملہ کچھ بدل گیا۔ 1972 میں لیول کی تکمیل کے بعد میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا داخل ہوا۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک دھماکہ خیز مرحلہ۔
جس انگریز کلچر سے ہم واقف تھے اپنے بزرگوں کی سنی سنائی داستانوں سے، انگریزی پڑھانے والے اساتذہ، دوستوں کے مشاہدات اور کتابوں اور کہانیوں کے ذریعے وہ تاثرات تب تحلیل ہونے لگے۔ ایک ہماگیر بغاوت نے اس کی جگہ لے لی تھی، جن زدگی، منشیات اور راک اینڈ رول۔ ملکہ وکٹوریہ کی کوئن وکٹوریہ کے عہد سے برطانوی معاشرے میں جس اخلاقیات کا چرچا اور لگن تھی، ہماری پہلی نسل میں جس کا ذکر رہا تھا، نہایت تیزی سے وہ مٹتی جا رہی تھیں اور اب انہیں منافقت قرار دیا جاتا۔ معاشرے پر بری طرح سے انداز ہونے والی فلمیں اور مقبول عام گلوکار جنسی آزادی، منشیات اور اخلاقی بندھن توڑ دینے کی تعلیم دے رہے تھے۔ قسم کھانا فیشن بن گیا اور پارسائی اور شرم و حیا کو دقیانوسی خیال کیا جانے لگا۔ سب سے بڑا حملہ وجود باری تعالیٰ اور مذہب پر تھا۔ پاکستان کا انگریزی خان طبقہ مذہب کو قدامت پسندی قرار دیتا، برسر عام، مگر اس طرح کے حملے کی جرت اس میں کبھی نہ ہو سکے۔ ان میں اس پہ اکثر مذہبی رسوم بجا لاتے اور خود کو مذہبی ہی بتاتے۔ برطانیہ میں مگر مذاق اور تمسخر کا نشانہ ہو گیا۔ اس دور میں بننے والی کئی فلموں، مثلا مائٹی پیتھنز فلائنگ سرکس اور دی لائف آف برائن ہے، یہ ترجمہ کرنے میں سے غلطی ہوئی، انگریزی میں بھی لکھا ہوا لائف میں پادریوں اور راہباؤں کو جنسی مریض دکھایا گیا۔ مک جیگر اور ڈیوڈ بوئی ایسے کردار مثالی ہو گئے۔ مارکسزم کے ماننے والوں کی طرح مذہب کو مسترد کیا جانے لگا۔ ڈرون کے نظریہ ارتقاء سے لے کر نقشے کے نعرے تک، نعوذ باللہ، خدا کا وجود ختم ہو چکا۔ استغفر اللہ، کیسا مسخرہ پن۔ نئی نسل اس انداز میں سوچنے لگی کہ مذہب قدیم آدمی کا ورثہ ہے، ابتدائے آدمیت کا، حالانکہ وہ اس کا تھیسس چھپ چکا تھا، جیمس کا، فادر آف اینتھروپالوجی جسے کہتے ہیں، جس نے کہا تھا کہ اولین لوگ مذہبی تھے، اور یہی قرآن مجید میں لکھا۔ فرائڈ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا آدمی کی نفسیاتی ضرورت ہے، انسان اب اس سے آگے بڑھایا ہے مذہب، لہذا اس کا وجود فرائڈ کی تعلیم یہ تھی خدا آدمی کی نفسیاتی ضرورت ہے، انسان اب اس سے آگے بڑھایا، لہذا اس نے اس کا وجود تخلیق کیا۔ جبکہ جنگ یہ ایک مار نفسیات ہے، جنگ کہتا تھا مذہب خبط کا نعم البدل ہے۔ یونیورسٹی میں روحانیت کا اگر وجود تھا تو یہ ہپی لوگوں کی صورت میں، لیکن ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ نشے میں دھت رہتے اور ان کی زندگی آزادانہ جنسی اختلاط سے عبارت تھی۔ آپ عام آدمیوں کے چھوٹے برٹن رسل نے کیا کیا؟ اتنا بڑا کہتے ہیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا فلسفی، اس نے کتاب لکھی وائی ایم ناٹ اے کرسچن، بائبل میں تحریف ہوئی ہے اور منطقی طور پر وہ درست ثابت بھی نہیں ہوتی۔ کسی نے اسے پوچھا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا وائی شوڈ آئی، آل گاسپل ٹروتھ از الائک، حالانکہ قرآن میں تو کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ وہ ڈرتا تھا اس کو پڑھنے سے کہ سچائی کو تو پھر ماننا پڑے گا۔ یہی آئنسٹائن کا حال تھا، کہتا تھا اللہ کو مانتا ہوں مگر میرا ذاتی تعلق کوئی نہیں ہے اس سے۔ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہے، اس نے آپ کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ پر میرا جو کچھ تھوڑا سا اعتقاد بچ رہا تھا، اس ماحول میں وہ کمزور تر ہونے لگا۔ جو کچھ میں بچا سکا وہ کو مسلمان کی حیثیت سے میری بنیادی شناخت تھی، اگر جس کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ شراب کو میں نے کبھی ہاتھ نہ لگایا، مگر مذہبی احساس کے سبب نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا خالہ زاد بھائی ماجد خان میرا ہیرو تھا، وہ ان چیزوں سے یکسر گریز کیا کرتا اور میں اس جیسا بن جانے کا آرزومند تھا۔ اس دور میں میرا عقیدہ کیا تھا، کس طرح میں اسے بیان کروں؟ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو کسی چیز کو قبول کرتا تھا نہ کسی چیز کو مسترد۔ میرا اسلام اتنا ہی تھا کہ کبھی کبھار مسجد چلا جاتا، وہ بھی لاہور میں، روزے بھی لاہور ہی میں رکھا کرتا۔ مسجد کے باہر میری زندگی سے باری تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری ماں بہت پریشان ہوئی، روحانیت ان کے شب و روز اور ان کے شب و روز اور رگ رگ میں تھی۔ وہ مجھے قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کرتی کہ اسے سمجھ پاؤں اور رہنمائی حاصل کروں۔ ان سے میری محبت مجھے آمادہ کرتی، میں کوشش کرتا لیکن پھر کنارہ کش ہو جاتا۔ بہت بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اس طرز عمل کا سبب کیا تھا۔
آکسفورڈ میں سرما کا پہلا موسم مذاب بن کر اترا، سیاہ، سرد اور نامالود۔ ویران موسم میرے دل میں لاہور کی یادوں کو ہجوم لے کر آتا۔ ساری دنیا میں لاہور کے گلابی جاڑوں سے زیادہ مہربان موسم کوئی نہیں۔ یہی فیض صاحب کہتے تھے، فیض احمد فیض۔ سورج کی سنہری کرنوں سے دمکتے دن اور سرد راتیں جب آپ آتش دان کے سامنے آسودہ ہو جاتے ہیں۔ اب بھی اسی طرح آتش دان جلتا ہے خان صاحب کے گھر میں۔ کئی دفعہ جو آتش دان کے سامنے بیٹھ کر ہم نے گپ شپ کی۔ اپنی ماں کو میں کبھی نہ بتاتا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں، ایک لفظ بھی اس بارے میں کبھی نہ لکھا۔ ایک خط کو پڑھتے ہوئے ان کے دل نے مگر نہ جانے کیسے یہ بات جان لی۔ ممتا کی ماری نے مجھے لکھا، گھر لوٹ آؤ۔ ممتا کی ماری نے مجھے لکھا، گھر لوٹ آؤ۔ ان کے پیار کی شدت نے یہ کہنے پر انہیں مجبور کر دیا، لوٹ آؤ، اپنی تعلیم بعد میں مکمل کر لینا، اور اگر نہ چاہو تو مت پڑھنا، ایسا بھی یہ ضروری نہیں۔ اس محبت نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس محبت نے مجھے حوصلہ بخشا اور احساس تحفظ دیا کہ میں ایک بھرپور زندگی جی سکا۔ ان کی الفت نے اپنے فرزند پر، ان کے کامل بھروسے نے مجھے عزت نفس کا شعور بخشا جو کامیاب زندگی کا لازمہ ہے۔ ان انگریز طلباء کے مقابلے میں کس قدر خوش قسمت تھا جو دباؤ کا شکار رہتے کہ جلد از جلد تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد ملازمت تلاش کریں۔ ان میں سے اکثر پہلے ہی والدین کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ تصور ہی اذیت ناک ہے۔ ہمارے رشتے اور طرح کے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کو گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے والدین سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھاپے میں ان کی نگہداشت کرنی ہے، یہ ایک روحانی عمل ہے، محض اخلاقی فریضہ نہیں۔ شاید یہ کوئی اتفاق نہیں کہ آکسفورڈ میں میرا بہترین دوست ایک ہندوستانی تھا، وکرم مہتا۔ میری طرح وہ بھی ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتا تھا، میری طرح اس نے بھی ایک انگریزی اسکول میں تعلیم پائی تھی۔ ہم تین آدمی قریب آ گئے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو، میں اور وکرم۔ ہم سب اقتصادیات اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ ہر اتوار کو لیڈی مارگریٹ ہال میں ہم بے نظیر بھٹو سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ہر اتوار کو، بڑا اچھے ملازم تھے وہ تو، سیاست نے معاملات بگاڑ دینے سے پیر کو دوسرے لوگ بھی اس سے ملنے آتے اور ضیافت اڑایا کرتے۔ کھانا بہت اچھا کھلاتی تھی بے نظیر، وہ انہیں پنیر اور سینڈوچ پیش کرتی۔ بے نظیر تب بھی ویسے ہی خواب دیکھا کرتی جیسی بات کے ادوار میں وہ یونیورسٹی یونین کی صدارت حاصل کرنے کے لیے عزم سے سرشار تھی۔ ہم دونوں، مجھے اور وکرم کو اس الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ہم حمایت بے نظیر کی کیا کرتے۔ میرے ساتھ آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم میں شامل ایک دوست ڈیوڈ فرسن ٹونی بلیئر کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہا کرتا، جو بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بنے۔ مدتوں بعد اسلام آباد کی ایک سفارتی تقریب میں ٹونی بلیئر نے مجھ سے کہا، جناب اس وقت تو آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے۔ یہ سفارتی تقریب انہوں نے لکھ دیا، یہ وزیر ہاؤس میں فنکشن تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی بات ہوئی ٹونی بلیئر سے، اور لوگوں کی بھی ہوئی، چودھری نثار بھی تھے۔ اسی وقت انہوں نے مجھے رودات سنائی تھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا، ٹونی بلیئر کی بڑی معقول گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو تو معقول ہی کرتے ہیں۔ اور پھر میری طرف دیکھ کے کہا، یہ جو آپ کے عمران خان صاحب ہیں ہمیں پہچانتے نہیں تھے، ہماری پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں تعلیم کی تکمیل کے بعد سرما کا موسم لاہور اور گرما کے دن میں برطانیہ میں گزارتا، جہاں میں سارا وقت کرکٹ کھیلنے میں صرف کیا کرتا۔ پاکستان میں خوش قسمتی سے اب ایسے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی جو اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والے تھے۔ عام آدمی کی زندگی میں تو اللہ کا وجود جاری و ساری تھا ہی ہمیشہ، اگرچہ وہ اسلامی احکامات کی پابندی نہ کرتے، مگر وہ ان کا رب تھا اور وہ اسے مانتے تھے۔ خطائیں ان سے سرزد ہوتیں مگر وہ شرمسار ہو کر اس کے سامنے جھک جاتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ مصائب آتے تو اللہ کی رضا مان کر صبر کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھار میں سوچتا، ایک اعتبار سے مارکسزم کے ماننے والے درستی کہتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے مذہب افیون بن جاتا ہے، عمل نہیں، فرار کا راستہ۔ پاکستان میں نظر دوڑائیں تو مذہب اور روحانیت ہر جگہ کار فرما ہے، لیکن انگلینڈ میں روحانیت سے لگاؤ رکھنے والے چند ہی لوگ مجھے یاد ہیں۔ ان میں ایک اینڈریو وینگفیلڈ ڈگبی
جو آکسفورڈ کی ٹیم میں میرے ساتھ تھا، بعد میں پادری بن گیا اور برطانوی کرکٹ ٹیم کا وکٹ کیپر ایلن ناٹ دوسرا آدمی ہے، ایک تو وہ تھے جو پادری بن گئے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ 1978 میں ایلن ناٹ بھی کیری پیکر کی اس عالمی 11 کا حصہ تھا جس میں شامل رہا۔ ایک میچ کے بعد ہم اس سوال پر بحث کرتے رہے کہ انعامی رقم کس طرح بانٹی جائے، کھیلنے والے 12 کھلاڑی میں برابر یا ان 6 عدد ساتھیوں کو بھی شریک کیا جائے جو اس روز شامل نہ ہوئے کہ کہیں اور کھیل رہے تھے، اگرچہ ٹیم کا حصہ تو تھے۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد ہم نے طے کر لیا کہ یہ صرف ان کا حق ہے جو سخت مقابلے میں شامل تھے۔ ناٹ کو اس پر صدمہ ہوا، ایلن ناٹ کو اس پر صدمہ ہوا۔ اس نے کہا یہ تو لالچ ہے، نرا لالچ، یہ تو خود غرضی ہے، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ سری ناانصافی کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا رویہ ایسا مضبوط تھا، اتنی اس کی عزت تھی کہ ہم سب شرمندہ ہوئے اور انعام کی رقم میں اپنے ان ساتھیوں کو شریک کر لیا جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے بھلانے پر تلے تھے۔ برطانیہ میں جب میں اپنی زندگی سنوارنے اور ترتیب دینے کی کوشش میں لگا تھا تو میرا وطن بھی تبدیلی کے عمل سے دوچار تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ خود بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے ایک حد تک قصوروار تھے، لیکن اب وہ اقتدار میں تھے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنی کرشماتی شخصیت کا سارا زور ملک کا وقار بحال کرنے پر صرف کر دیا۔ دیکھیے کیسی انصاف پسندی ہے، بھٹو سے انہیں اختلاف ہے مگر جو کام اچھا کیا اس کی کیسی تعریف کرتے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک حاکم نے عام آدمی سے کہا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ فوجی اور سول اشرافیہ کے برعکس جو اجنبیوں جیسی صد مہری کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ پیش آتی، بھٹو کا رویہ گرم جوشی پر مبنی تھا۔ 1965 میں بھٹو نے کشمیر کے موضوع پر سلامتی کونسل سے خطاب کیا تو مجھے ان پر فخر کا احساس ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا اگر ضرورت پڑی تو بھارت سے 1000 سال تک لڑیں گے۔ اب وہ ایک آزاد آدمی کی طرح مغرب سے بات کرتے نظر آئے تو اچھا محسوس ہوا۔ اس کے باوجود بھٹو کی غیر معمولی ذہانت اور کرشماتی شخصیت بھی پاکستان کو دلدل سے نکال نہ سکی۔ ان کی بے ربط اور بے مہار قوم پرستی نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ ان کی جاگیردارانہ ذہنیت نے جو اختلاف رائے برداشت ہی نہ کر سکتی تھی، جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ ان کے دور کا ایک بے حد تباہ کن فیصلہ 1972 میں تمام نجی اسکولوں کو سرکاری تحویل میں لینا تھا۔ بہت دلچسپ ہے، میرے دل چاہتے اس کو میں پڑھتا رہوں مگر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، باقی کل انشاءاللہ۔